یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 9۔ واپسی پر سیدھا گھر جانے کے بجائے میر فاروق نور العین کو کھانا کھلانے ریسٹورنٹ لائے تھے۔ کھانا ٹیبل پر سجا تھا۔ میر فاروق کھانا کھا رہے تھے لیکن نور العین کھانے کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں امان کا جملہ گونجا تھا، اپنی چوٹ کے اس نشان کو چھپایا نہیں کریں، یہ نشان آپ کے چہرے پر اچھا لگتا ہے۔ وہ امان کے اس جملے کو جیسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ نور العین کو بے دہانی سے نوالے لیتے دیکھ کر میر فاروق نے اسے آواز دی، جی بابا جان۔ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ انہوں نے اسے ٹوکا۔ کھا تو رہی ہوں بابا جان۔ اپنے ذہن سے سوچوں کو جھٹک کر نور العین مسکرائی۔ یہ بتاؤ آج مزہ آیا؟ میر فاروق نے اس کی پلیٹ میں چکن کا پیس رکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت۔ نور العین کھانا کھاتے ہوئے مزے سے بولی۔ میں سمجھ رہی تھی بور ہوں گی بٹ آئی انجوائڈ۔ اب آپ غوری انکل کے ساتھ گولف کھیلنے جائیں گے تو میں بھی ساتھ چلا کروں گی۔ وہ خود سے بھی نہیں مان رہی تھی مگر گولف کھیلنے دوبارہ آنے کی خواہش کس سے ملنے کے لیے تھی یہ اس کا دل بخوبی جانتا تھا۔ یو آر موسٹ ویلکم مائی سویٹ ہارٹ، میر فاروق شرارتی انداز میں بولے۔ وہ خوش تھے کہ نور العین نے آج انجوائے کیا۔ پچھلے کافی دنوں سے جس طرح وہ ڈسٹرب رہی تھی، اس کی ساری شوخی اور چلبلا پن کھو گیا تھا۔ اب اسے پھر سے مسکراتے اور چیزوں میں دلچسپی دیکھے وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ میر فاروق رات کو سونے سے پہلے عادتاً نور العین کے کمرے میں اسے دیکھنے آتے تھے۔ وہ کروٹ لیے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ میر فاروق خاموشی اور آہستگی سے اس کے قریب آئے، نور العین کی طرف جھک کر اسے پیار سے دیکھا۔ اسے پرسکون سا سوتا دیکھ کر وہ مطمئن ہوتے کمرے سے چلے گئے۔ اسے پتا تھا بابا جان سونے سے پہلے اسے دیکھنے ضرور آتے ہیں، اسی لیے وہ ابھی تک سوتی ہوئی بنی ہوئی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ دبے قدموں اپنے بیڈ سے اٹھی۔ اس نے پیروں میں چپل نہیں پہنے تاکہ اس کے چلنے کی کوئی آواز نہ پیدا ہو۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ ننگے پاؤں دبے قدموں سے چلتی کمرے سے نکلی۔ بالکل سنبھل کر چلتی وہ اپنے کمرے کے برابر والے بوا جی کے کمرے میں آئی۔ وہاں بوا جی بیڈ پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اطمینان کیا کہ بوا جی گہری نیند سو رہی ہیں یا نہیں۔ جب ان کے ہلکے خراٹوں سے اسے ان کے گہرے نیند سونے کا اطمینان ہو گیا، پھر مطمئن ہو کر اس نے وہاں ان کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل فون بغیر آواز کے اٹھایا۔ اس کے خواب والے واقعے کے بعد سے اس کے رات میں سونے سے پہلے موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرنے پر سخت پابندی لگ گئی تھی۔ چونکہ وہ پھر بھی باز نہ آتی تھی، لہٰذا اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل بوا جی اپنے ساتھ لے آتی تھیں اور پھر وہ اسے صبح واپس ملتے تھے۔ اب اس وقت وہ وہاں سے اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھانے کی غرض سے آئی تھی تاکہ وہ چوری چپے استعمال کر سکے۔ واپسی مڑتے ہوئے اس کا پیر میز سے ہلکا سا ٹکرایا۔ وہ ڈر گئی مگر بوا جی اتنی گہری نیند میں تھیں کہ اسی طرح پڑی سوتی رہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دبے پاؤں احتیاط سے چلتی اس کمرے سے نکل گئی۔ لیپ ٹاپ اور موبائل لے کر سیدھے اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اندر آتے ہی اس نے احتیاط سے کمرے کا دروازہ بغیر آواز کے بند کیا۔ یہ اچھا ہے بھائی، اب روز رات کو میرا لیپ ٹاپ اور موبائل بوا جی اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اب بندہ رات میں سونے سے پہلے کیا فیس بک، ٹویٹر، انسٹا کچھ استعمال نہ کرے؟ وہ منہ ہی منہ بڑبڑائی۔ مجھے بالکل ہی چھوٹی بچی سمجھ لیا ان لوگوں نے۔ اوپر سے ڈاکٹر ارسلان نئے مشورے دیتے ہیں۔ سونے سے پہلے ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا سب سے دور رہے نور العین۔ واہ جی بھائی، کیوں دور رہے نور العین؟ نور العین نے ناراضگی سے منہ میں بولا۔ وہ اپنے آپ سے خود ہی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہی فیس بک اوپن کی۔ اسے آج گولف کورس میں اپنی اور امان کی ملاقات یاد آئی۔ آپ نے میرا اسکیچ کیوں بنایا تھا؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ فیس بک پر امان اللہ کو سرچ کرنے لگی۔ اپنی چوٹ کے اس نشان کو چھپایا نہیں کریں، یہ نشان آپ کے چہرے پر اچھا لگتا ہے۔ امان کا گہرا گھمگیر لہجہ نور العین کے کانوں میں گونجا۔ کچھ سوال آئندہ ملاقات کے لیے بچا لیں، کیا پتہ ہم دوبارہ اسی طرح اتفاق سے کہیں اور ملیں۔ اس کو امان کا زیر لب مسکرانا یاد آیا۔ اس نے آسیہ کی فرینڈ لسٹ چیک کی، وہاں اسے امان نظر آ گیا۔ اس نے اسے فٹافٹ کلک کیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے امان کی پروفائل کھول کے بیٹھی، اس کی فیس بک پر اپلوڈ کی مختلف تصویریں دیکھنے لگی۔ تصاویر میں سے دیکھتی وہ اس کی شخصیت سے دل ہی دل میں متاثر ہوئی تھی۔ امان نے اپنی مارننگ جاگنگ کی کچھ سیلفیز لگا رکھی تھیں فیس بک کی اپنی کسی تازہ پوسٹ میں۔ ایکسائٹمنٹ میں امان کی تصویر دیکھتے اس نے بے دہانی سے لائک پر کلک ہو گیا۔ لائک پر کلک ہوتے ہی وہ بوکھلا گئی۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ امان بھی اس وقت آن لائن تھا۔ وہ اپنے کمرے پر بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ پر فیس بک اوپن تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ اسکرین پر نور العین کے لائک کا نوٹیفیکیشن فوراً آیا تھا۔ نور العین لائک یور فوٹو۔
ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرانی اتری، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ نورالعین کی اس حرکت سے وہ محظوظ ہوا تھا، یعنی وہ محترمہ فیس بک پر اسے سٹاک کرتی اور اس کی پروفائل تک پہنچ گئی تھی۔ وہ مسکرا کے نورالعین کے لائک والے نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا۔ ادھر نورالعین غلطی سے لائک کلک کرتے ہی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ واٹ دا ہیل یار، یہ میں نے کیا حرکت کر دی؟ وہ کہے گا میں اسے سوشل میڈیا پر سٹاک کر رہی ہوں۔ بری طرح بوکھلائی، وہ خود پر چڑتی۔ اس نے جلدی سے لائک کو دوبارہ کلک کر کے ان لائک کرنا چاہا۔ ابھی اس نے ان لائک کو کلک کیا بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس امان کی فرینڈ ریکویسٹ کا نوٹیفیکیشن آیا۔ او مائی گاڈ، خوشی اور بے یقینی سے اس کے منہ سے نکلا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے تازہ ترین کرش نے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ پرجوش سی ہو کر وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر بھنگڑا ڈالنے لگی۔ امان اللہ خان کی فرینڈ ریکویسٹ، بلے بھائی بلے۔ ایک لمحے کے لیے بھنگڑا ڈالتی وہ فوراً بیڈ پر اچھلی، پھر چھلانگ لگا کے دوبارہ بیڈ پہ بیٹھی۔ وہ خوشی میں فوراً ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے لگی تھی، لیکن پھر کسی خیال کے تحت ایسا کرتے کرتے رک گئی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر فوراً ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی تو میں بہت بےتاب لگوں گی۔ وہ کہے گا کہ میں اس کی فرینڈ ریکویسٹ کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسے کچھ گھنٹے گزار کر ریکویسٹ قبول کرنی چاہیے تاکہ اس کی بے قراری امان پر ظاہر نہ ہو۔ اس نے امان کی جس تصویر کو لائک کیا تھا اسے بھی جلدی سے ان لائک کر کے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ لیپ ٹاپ واپس بند کر کے وہ دوبارہ سونے لیٹ گئی، مگر اب نیند کیسے آنی تھی؟ لیٹنے کے بعد اس نے بے چینی سے لیپ ٹاپ کو دیکھا، پھر گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ صبح ایکسیپٹ کروں گی، ابھی فوراً نہیں۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ یا اللہ، اس صبح کب ہوگی؟ وہ مشکل خود کو روکے ہوئے تھی، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی امان کی فرینڈ ریکویسٹ اسی وقت فوراً ایکسیپٹ کر لے۔ صبح بوا جی اس کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں آئیں تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ نہ صرف جاگی ہوئی تھی بلکہ لیپ ٹاپ بھی کھولے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، آنکھیں نیند سے ابھی بھی بھری ہوئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اٹھ کے اس نے منہ ہاتھ تک نہیں دھویا۔ نیند میں جھومتی، نیند سے بھری آنکھیں لیے آنکھ کھولتے ہی وہ صبح سیدھے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گئی تھی۔ ہائے، یہ صبح سورج کہاں سے نکل آیا؟ میرے اٹھائے بغیر اٹھ کے بیٹھی ہو، وہ بھی اتنی صبح صبح، میری نظر نہ لگے۔ بوا جی کے منہ سے شدید حیرانی سے نکلا۔ صبح جلدی ہی اٹھنا چاہیے بوا جی۔ وہ مصروف انداز میں نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز رکھے بولی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھیں۔ بوا جی سے انتہائی تعجب سے دیکھتی بیڈ سے نیچے گرا اس کا تکیہ اور نیچے لٹکا کمفرٹر اٹھا کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ آج سے پہلے تو یہ بات کبھی تمہاری سمجھ میں نہ آئی کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، روز یونیورسٹی کو دیر ہوتی ہے۔ آج کیا ماجرا ہے بھائی؟ بوا جی نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اور یہ تم صبح صبح اپنا یہ موا کمپیوٹر اور موبائل میرے کمرے سے کیوں اٹھا لائیں؟ کام تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر فیس بک اوپن کر لی۔ ایسی کیا آفت آ گئی ہے صبح صبح اینا؟ بوا جی کھڑکیوں پر پردے اٹھانے لگیں۔ اٹھ کر پہلے منہ ہاتھ دھو لیتی، اٹھتے ساتھ ہی مصیبت کھول کے بیٹھ گئی ہو، انہوں نے اسے ٹوکا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے کمرے میں بکھری چیزیں بھی سمیٹتے جا رہی تھی۔ ضروری کام ہے بوا جی۔ وہ بوا جی کی بات بے توجہی سے سن رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنی فرینڈ ریکویسٹ پر تھا۔ وہ گھور گھور کے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی فرینڈ ریکویسٹ میں اب امان کی ریکویسٹ موجود نہیں تھی۔ اس کی ریکویسٹ کہاں گئی؟ وہ صدمے سے چور آواز میں بولی۔ کیا چیز کہاں گئی؟ بوا جی کے سر کے اوپر سے اس کی بات گزری۔ فرینڈ ریکویسٹ رات تو یہی تھی، صبح صبح کیسے غائب ہو گئی؟ رونے والی شکل بن گئی تھی اس کی۔ ارے بیٹا کیا کھو گیا؟ سب کچھ تو یہی ہے۔ بوا جی نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ رات اسے پتا تھا کہ میں آن لائن ہوں، میں نے ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کی تو اس نے کینسل کر دی۔ وہ اپنی دھن میں بولی۔ لعنت ہو تم پر ہے نا، اور دکھاؤ نخرے۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ ارے بچی ہوا کیا ہے؟ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بوا جی نے بوکھلا کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ انہیں لگا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسی لیے اول فول بک رہی ہے۔ کچھ نہیں بوا جی، سب گڑبڑ کر دی میں نے، اپنی حماقت کو کوس رہی ہوں، نخرے دکھانے کے چکر میں سب گڑبڑ کر دیا۔ اس نے صدمے اور غصے والی ملی جلی حالت میں بوا جی کا ہاتھ اپنے ماتھے پر سے ہٹایا۔ کیا ہوا ہے؟ پتہ تو چلے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بوا جی نے اس کی رونے والی شکل دیکھ کر فکر سے پوچھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا بوا جی، رہنے دیں۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ بوا جی سے حیرانگی پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ نخرے دکھانے سے تو اچھا تھا میں رات میں اس کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیتی۔ دوستوں سے ہر بات شیئر کیے بغیر اس کا گزارا نہ تھا، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یونیورسٹی آ کر سہیلیوں کو امان اللہ کی فرینڈ ریکویسٹ کا نہ بتاتی۔ اس کا موڈ سخت آف تھا، جبکہ ہیرا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ آئندہ کے لیے نصیحت پکڑ لو، تمہارا کرش جیسے ہی فیس بک پر ریکویسٹ بھیجے اسی لمحے ایکسیپٹ کر لو، ورنہ وہ ریکویسٹ کسی بھی لمحے کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ ہیرا نے ہنستے ہوئے مشورہ دیا۔ اب بیٹھی رہو یہ رونی شکل بنا کے۔ اس نے نورالعین کا مذاق اڑایا۔ ویسے اینا، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ امان اللہ تمہیں ریکویسٹ بھیجے گا۔ ذرا سوچو، وہ اتنا سوبر اور مصروف CEO تمہیں کیوں ریکویسٹ بھیجے گا؟ ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ورنہ رات میں ریکویسٹ تھی اور صبح غائب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
سنبل بولی سنجیدہ انداز میں، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت بھری ہوئی تھی۔ جی نہیں، اس نے مجھے ریکویسٹ بھیجی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ویسے وہ مجھے ریکویسٹ کیوں نہیں بھیج سکتا؟ نورالعین جواباً چڑی۔ صحیح بات ہے، بالکل بھیج سکتا ہے، تم بھی فارغ، تمہارا کرش بھی دل بھر کے ویلا۔ اس نے سوچا کیوں نہ فارغ ٹائم میں کوئی مصروفیت تلاش کی جائے، مس نورالعین کو فیس بک پر اسٹاک کرتا ہوں، پھر فرینڈ ریکویسٹ کروں گا۔ ہیرا نے مذاق اڑایا۔ تمہیں لگ رہا ہے مجھے دھوکا ہوا تھا؟ اس نے اصل میں مجھے فرینڈ ریکویسٹ نہیں بھیجی تھی۔ نورالعین برا مان گئی۔ ہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے یار، وہ اتنا بزی بندہ، اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہے، اس کے پاس کہاں سے ٹائم آ گیا تمہیں یاد بھی رکھے اور پھر تمہیں فرینڈ ریکویسٹ بھی بھیجے۔ سنبل خاصی صاف گوئی سے بولی، اس کی ریکویسٹ میرے پاس آئی تھی، تم لوگ یقین کرو یا نہ کرو۔ نورالعین خفگی سے گویا ہوئی۔ اوکے ہم نے یقین کر لیا، پھر اب اتنی سی بات کو ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ اس کنفیوژن کو ختم کرو، تم اسے ریکویسٹ بھیج کر دیکھ لو، دیکھتے ہیں وہ تمہاری فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے حقیقت میں تمہیں ریکویسٹ بھیجی تھی، تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ نورالعین کو اتنا سیریس اور جذباتی ہوتا دیکھ کر ہیرا سنجیدگی سے فوراً بولی، مگر در پردہ انداز شرارتی ہی تھا۔ یاسر اور حسان آپس میں کوئی سنجیدہ تبادلہ خیال کرتے ان لوگوں کے پاس آ رہے تھے۔ یار ہمیں بھی اب سیریس ہو کر اپلائی کر دینا چاہیے، ہمارے گروپ کے علاوہ باقی سب کلاس فیلوز نے انٹرنشپ اپلائی کر دیا ہے، ویسے بھی انٹرنشپ کے لیے گرمیاں بہتر رہتی ہیں۔ حسان سنجیدگی سے یاسر سے بولا تھا، اپلائی کرنے کا ایسے کہہ رہے ہو جیسے اپلائی کرتے ہی ہمیں انٹرنشپ مل جائے گی۔ بیٹا اس کے لیے بھی سورس لگانی پڑتی ہے، یاسر حسان کی بات کے جواب میں طنزیہ بولا۔ وہاں آ کر رکتے ہوئے حسان نے مسکرا کر نورالعین کی طرف اشارہ کیا۔ سورس کی کیا ٹینشن ہے بھائی، اپنی اینا ہے نا، یہ انکل سے بولے گی تو انکل اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی اچھی کمپنی میں انٹرنشپ لگوا دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اپنے ہی آفس میں ہمیں انٹرنشپ دے دیں۔ مگر اپنی اینا بی بی کو گپے لگانے سے فرصت ملے گی تو یہ کام کریں گی نا؟ یاسر نے ذرا طنزیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ نورالعین، سنبل اور ہیرا نے تعجب سے ان تینوں کو دیکھا۔ روم جل رہا ہے، نیرو بانسری بجا رہا ہے، ہم تینوں ہی کے لیے کہا گیا ہے۔ کیسے چل کر رہی ہو تینوں؟ کوئی ٹینشن کوئی فکر ہے ذرا جو ہو؟ انٹرنشپ اپلائی کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ہماری کلاس میں سب دھڑا دھڑ مختلف کمپنیز میں اپلائی کر رہے ہیں اور ایک ہم ہیں ڈل ڈفر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ حسان سنجیدگی سے بولا، اینا کچھ کرو یار، انکل سے کہہ کر ہم سب کی کسی اچھی جگہ انٹرنشپ لگواؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے خالی خلی جی پی اے کے بل پر اچھی آرگنائزیشن انٹرنیز کو ہائر نہیں کرتی، پرچی چاہیے ہوتی ہے بیٹا، پرچی۔ یاسر نورالعین سے بولا۔ اس دوران وہ پانچوں چلتے ہوئے کوریڈور کے آخر میں باہر کی طرف جاتے زینے پر آ گئے اور وہیں بیٹھ گئے۔ یاسر حسان کی فکر و پریشانی کو نظر انداز کیے وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ پر میں تو اپنی جی پی اے اور قابلیت کے بل پر ہی انٹرنشپ لوں گی، اور میں تو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ مس نورالعین کس کمپنی میں انٹرنشپ اپلائی کریں گی۔ ہیرا نے معنی خیز انداز میں آنکھیں گھما کر بولا۔ لڑکوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی سکھیاں تو جانتی تھی نورالعین کے دماغ میں امان اللہ کے لیے کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ کہاں؟ حسان کو ہیرا کے معنی خیزی سمجھ نہیں آئی، اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایک آئل ریفائنری؟ باتیں کرتے ہوئے ہیرا نے بیگ سے چوئنگم نکالی اور ایک ایک کر کے سب کو دینے لگی۔ ڈونٹ ٹیل می ہیرا، کیا واقعی ہماری اینا بی بی بھی متاثرین مسٹر امان اللہ میں شامل ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہر دوسری لڑکی کی طرح اے کے میں انٹرنشپ کے لیے بےتاب ہیں؟ یاسر نے آنکھیں کھول کر حیرانگی سے نورالعین کو دیکھا۔ بکو مت، میں کوئی نہیں وہاں انٹرنشپ کے لیے مری جا رہی۔ نورالعین نے کچا چبانے والی نظروں سے ہیرا کو گھورا۔ ہاں بھائی، سی ای او ہینڈسم اور ینگ ہو تو تم لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے، ظاہری چمک دمک پر مرنے والی لڑکیوں کی قوم۔ حسان نے نورالعین کا ریکارڈ لگانا شروع کیا۔ اور تم کامیاب بندوں سے جل جل کر مرنے والی لڑکوں کی قوم۔ نورالعین نے حسان کو گھورا۔ لو جی، ہم کیوں اس بندے سے جلیں گے؟ تم ساری لڑکیوں کو ہی اس لیکچر والے دن دیکھا تھا، کیسے تم ساری کی ساری اس کے پاس گھسی جا رہی تھی۔ حسان نے مذاق اڑایا۔ امان اللہ نے اس ینگ ایج میں اتنا کچھ حاصل کر لیا، اس لیے تم لڑکے اس سے جیلس ہو رہے ہو۔ کلاس کی جو خوبصورت لڑکیاں تم لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتی اس سے امپریس ہو رہی تھی۔ خیر میں تو تم لوگوں کو یہی کہوں گی، محنت کر، حسد نہ کر۔ نورالعین سنجیدگی سے بولی۔ ہیرا اور سنبل کی ہنسی نکل گئی۔ بھائی نورالعین کے سامنے کوئی مسٹر امان اللہ کی برائی نہ کرے، یہ بری طرح متاثر ہے اس بندے سے۔ ہیرا معنی خیز انداز میں حسان سے بولی۔ ہاں ہوں، اس کی کامیابی اور اچیومنٹ سے چاہتی ہوں جیسے اس ینگ ایج میں اس نے جتنا کچھ حاصل کیا ہے میں بھی کروں، اور بغیر بابا جان کے نام کا سہارا لیے۔ نورالعین مضبوط لہجے میں بولی، مگر اس کی آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ امان کی شخصیت سے کس قدر متاثر تھی۔ ہیرا چنگم کے ببلز بناتے ہوئے اسے شرارت سے دیکھے جا رہی تھی۔ انٹرنشپ کی ساری سنجیدہ ڈسکشن اس ہنسی مذاق کی نظر ہو گئی تھی، مگر نورالعین کے دماغ میں امان اللہ کی فرینڈ ریکویسٹ والا معاملہ جوں کا توں اٹکا ہوا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر جب وہ گاڑی میں بیٹھی تھی تو اس کے کانوں میں ہیرا کی آواز گونجی، تم اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دو، اس کنفیوژن کو ختم کرو۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش کا شکار تھی۔
اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر فیس بک کھولی۔ اس کی انگلی امان کی پروفائل پر ایڈ فرینڈ پر رکی تھی۔ چند لمحے وہ اسی طرح دل و دماغ کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے دل میں بسم اللہ پڑھی۔ پھر دل کو مضبوط کر کے اس نے امان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ بہادر بنو اینا، یہ محض ایک فرینڈ ریکویسٹ ہے، تم کوئی اسے پرپوز تھوڑی کرنے لگی ہو۔ اس نے خود کلامی کی۔ امان اس وقت اپنے آفس کے کانفرنس روم میں ایک میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ میٹنگ ہیڈ والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ کمپنی کے ایک ایگزیکٹو اس وقت ایک اہم پریزنٹیشن دے رہے تھے۔ امان پوری طرح سے پریزنٹیشن کی جانب متوجہ تھا۔ اسی وقت اس کے سامنے رکھے موبائل پر نوٹیفیکیشن نمودار ہوا۔ امان نے پروجیکٹر اسکرین سے نظریں ہٹا کر اپنے موبائل کو دیکھا۔ موبائل اسکرین پر نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ تو مس نور العین نے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ پھر موبائل اسی سنجیدگی سے واپس اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ دوسری جانب نور العین ابھی موبائل کو ہاتھ میں لیے اسی طرح کشمکش میں گھری بیٹھی تھی کہ موبائل کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے نوٹیفیکیشن چیک کیا تو چند لمحے وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے موبائل اسکرین کو دیکھے گئی۔ امان اتنی جلدی اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لے گا؟ اسے یہ توقع نہ تھی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ او مائی گاڈ، اف اف، او مائی گاڈ، بے ساختہ اس کے منہ سے بلند آواز میں خوشی سے نکلا۔ کیا ہوا بیبی؟ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھے علی بخش نے فوراً حیرانگی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کاکا۔ اس کی پوری بتیسی باہر نکلی ہوئی تھی۔ علی بخش کے پوچھنے پر اس نے فوراً اپنی بتیسی اندر کی۔ اور یہ آپ مجھے بیبی کہنا اب بند کریں علی بخش کاکا، باقی سب کی طرح اینا کہا کریں۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے وہ خواہ علی بخش پر ناراض ہوئی۔ کبھی اس کے سامنے بیبی کہہ دیا تو سارا بنایا امیج تباہ ہو جائے گا، وہ زیر لب بولی۔ اسے امان کے سامنے اپنے امپریشن کی فکر تھی۔ آپ کچھ کہہ رہی ہیں بیبی؟ میرا مطلب ہے اینا بیٹا، علی بخش نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا، جو بلا وجہ مسکرائے جا رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کہہ رہی، اس نے زبردستی سنجیدگی طاری کی، جبکہ اصل میں اس کا دل اچھل رہا تھا۔ اس کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ علی بخش نے سنجیدگی سے گردن ہلا کر سر واپس سیدھا آگے کی طرف کر لیا۔ وہ دوبارہ اپنے موبائل پر کھلی امان کی پروفائل دیکھنے لگی۔ کیسے تھینکس لکھوں؟ خوشی سے مسکراتے ہوئے اس نے سوچا۔ بہت بےتاب لگوں گی اینا، نارمل رویہ رکھو، تھوڑا لاپرواہ سا۔ اوکے، میں نے ریکویسٹ بھیجی، اس نے ایکسیپٹ کر لی، کوئی بڑی بات نہیں، اس نے خود ہی سوچ کر نفی میں گردن ہلائی۔ ہیرا اور سنبل کو بتاؤں؟ بڑا میرا مذاق اڑا رہی تھی دونوں، تم بھی فارغ، تمہارا کرش بھی ویلا۔ اس کو مسکراتے ہوئے سنبل اور ہیرا کا خیال آیا۔ اس کے لبوں پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ امان کے صرف فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لینے سے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خواہ مخواہ ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی۔ اس وقت شام کے وقت وہ اپنے گھر کے گارڈن میں بیٹھی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چائے کا مگ اور دوسرے میں اس کا موبائل تھا جس پر فیس بک کھلی ہوئی تھی۔ وہ آج دن بھر گھڑی گھڑی اپنی فیس بک چیک کر رہی تھی، کیا پتہ کوئی لائک، کوئی کمنٹ آیا ہو، اس کی کسی پوسٹ پر اس نے کوئی کمنٹ کیا ہو۔ اس نے آج دن بھر میں ایک کوٹ پوسٹ کیا تھا جس پر اسے امان کا لائک نظر آیا۔ تھینک گاڈ میں نے سوبر اور انٹلیکچوئل قسم کی پوسٹ لگائی تھی، کوئی بونگی مار دی ہوتی تو سارا امپریشن کا کباڑا نکل جاتا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور بلا وجہ ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ اسی وقت اندر سے میر فاروق باہر گارڈن میں آئے۔ دور ہی سے بیٹی کے چہرے پر نظر آتی مسکراہٹ دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی اور سکون پھیلا۔ نور العین کو ان کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ موبائل اسکرین کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ اکیلے اکیلے کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ انہیں بیٹی کو خوش دیکھ کر دلی خوشی ملی تھی۔ بابا جان؟ نور العین نے ان کی آواز پر ان کی طرف دیکھا۔ بس ویسے ہی فیس بک دیکھ رہی تھی بابا جان، نور العین نے مسکرا کے انہیں جواب دیا۔ آج کتنے دنوں کے بعد میں اپنی بیٹی کے چہرے پر یہ بھرپور مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں۔ میر فاروق پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھے اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ خوش ہو؟ انہوں نے پیار اور شفقت سے پوچھا۔ جی بابا جان، آج یونیورسٹی میں دن اچھا گزرا، اس لیے ریلیکس بھی ہوں اور خوش بھی۔ اب وہ اپنی خوشی کی اصل وجہ اور پس منظر تو انہیں بتانے سے رہی، اس لیے فوراً ہی بات بنا دی۔ مسکراتی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہو نور، میر فاروق اسے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ کو تو میں ہمیشہ پیاری لگتی ہوں بابا جان، چاہے کتنے ہی فضول اور بے ترتیب حلیے میں ہی کیوں نہ ہوں، نور العین نے شرارت سے مسکرا کے بولا۔ اسی وقت بوا جی چائے کا پوچھنے وہاں آئیں۔ آپ کے لیے چائے بھجواؤں؟ انہوں نے میر فاروق سے پوچھا۔ بھجوائیں، ساتھ نور کی پسند کے کچھ اسنیکس بھی۔ میر فاروق نے بیٹی کی طرف پیار سے نظر ڈال کر بوا جی کو جواب دیا۔ جی میں بھجواتی ہوں۔ بوا جی واپس اندر چلی گئیں۔ بابا جان، میں انٹرنشپ اپلائی کر رہی ہوں۔ نور العین نے ایک نظر میر فاروق کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کو بتایا۔ کیا ضرورت ہے نور؟ تو کیا انٹرنشپ نہیں کروں گی؟ آپ کی اطلاعات کے لیے بابا جان، مجھے انٹرنشپ کے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ جانتا ہوں، تمہیں انٹرنشپ کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں تم نے جو بھی کرنا ہے میرے آفس میں کر لو۔ ہرگز نہیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی مجھے کام کرنے کب دے گا؟ سب میم کر کے میرے آگے پیچھے پھریں گے۔
ہل کر پانی بھی نہیں پینے دیں گے۔ نورالعین نے بہت سختی سے گردن کو زور زور سے نفی میں ہلایا۔ بابا جان پلیز، میں نے کام سیکھنا ہے، میں یونیورسٹی کی دنیا سے نکل کر کام کر کے دیکھنا چاہتی ہوں ایک انجینئر کیسے کام کرتا ہے۔ نورالعین کو خدشہ ہوا کہ میر فاروق اپنے لاڈ پیار اور پروٹیکٹیو ہونے کی وجہ سے کہیں اسے انٹرنشپ کرنے سے روک نہ دیں، اسی لیے وہ ان کا بازو تھام کر ضد منوانے والے انداز میں بولی، اوکے اوکے کر لو، میں ہارا تم جیتی، یہ بتاؤ کہاں اپلائی کر رہی ہو۔ میر فاروق بیٹی کے معاملے میں اتنے بے بس تھے کہ اس کی کوئی ضد رد کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بولے۔ نورالعین مسکرائی، اپلائی تو بہت جگہ کرنے کا ارادہ ہے بابا جان، جہاں جہاں انٹرنیز کے لیے اپرچونیٹیز ہیں وہاں وہاں اپلائی کروں گی، مگر میری دل سے چوائس ہے کہ AK آئل ریفائنری میں مجھے انٹرنشپ مل جائے، اس نے خوشی خوشی بتایا۔ AK امان اللہ کی کمپنی میں؟ AK کا نام سن کر میر فاروق نے پوچھا۔ نورالعین نے سر ہلایا، میری کلاس کے جتنے ذہین اسٹوڈنٹس ہیں نا بابا جان، جنہوں نے زبردست قسم کی GPA مینٹین کر رکھی ہے، ان سب کی خواہش ہے انہیں AK میں انٹرنشپ مل جائے، اسی لیے میری بیٹی صاحبہ نے بھی وہی انٹرنشپ کا ارادہ کیا ہے۔ میر فاروق مسکرا کر بولے۔ نورالعین نے گردن ہلائی، بس اللہ کرے مجھے وہاں انٹرنشپ مل جائے، وہاں چانس مل جانا بڑی بات ہے۔ میری کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس سورس لگا کے وہاں انٹرنشپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے وہاں پر صرف میرٹ چلے گا۔ نورالعین کے انداز سے یہ واضح تھا کہ امان کی کمپنی میں انٹرنشپ حاصل کرنا اس کی کتنی بڑی آرزو تھی۔ میں تو ہمارا US ٹرپ پلان کر رہا تھا، فرحانہ بلا رہی تھی نا، کیا خیال ہے امریکہ نہ چلیں؟ ہم باپ بیٹی خوب گھومیں گے، خوب مزہ کریں گے۔ میر فاروق دل میں ابھی تک اسی سوچ میں الجھے تھے کہ ان کی بیٹی کہیں اور جا کر کام کرے گی، اس کی حفاظت کے معاملے میں وہ حد درجہ کانشیس رہتے تھے، اس لیے کسی بھی بہانے سے اسے کہیں اور انٹرنشپ کرنے سے روکنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک آخری کوشش کی۔ اور انٹرنشپ کون کرے گا بابا جان؟ انٹرنشپ سبرز میں کرنا بہتر رہتا ہے، چھٹیاں زیادہ ملتی ہیں، 6 سے 8 ہفتوں کی انٹرنشپ ہوگی، بعد میں کروں گی تو کلاسز مس ہوں گی۔ ہم US جانے کا پلان بعد میں رکھیں گے، اسپرنگ فال یا سمر میں۔ نورالعین مسکرا کر مزے سے بولی۔ میر فاروق ہار مان کر چپ ہو گئے۔ اندر سے بوا جی اور ان کے ساتھ ملازمہ چائے کی ٹرے اٹھا کر لے آئیں۔ بوا جی اپنی نگرانی میں ملازمہ سے چائے سرو کروانے لگیں۔ نورالعین مسکرا کر میر فاروق سے کچھ بات کرنے لگی۔ میر فاروق بظاہر تو مسکرا رہے تھے مگر ان کے ماتھے پر فکر سی تھی، وہ نورالعین کو انکار نہیں کر سکتے تھے، مگر اسے کسی اور جگہ انٹرنشپ کے لیے بھیجتے کترا بھی رہے تھے۔ اسی فکر نے انہیں ڈاکٹر ارسلان سے رابطہ کرنے پر مجبور کیا۔ ڈاکٹر ارسلان، آج میں نے بہت دنوں بعد نور کو اتنا خوش دیکھا ہے، اس سے پہلے آج تک وہ کبھی اپنے اس خواب کے اثر سے اتنی جلدی کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اسے ہفتوں نہیں مہینوں لگ جاتے تھے پوری طرح واپس نارمل ہونے میں، مگر اس بار تو وہ اپنے خواب کے اثر سے چند ہفتوں میں ہی نکل آئی۔ یونیورسٹی، دوست، اسٹڈیز سب میں پہلے کی طرح انٹرسٹ لے رہی ہے، یہ یقیناً آپ کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میر فاروق کے لہجے میں ڈاکٹر ارسلان کے لیے تعریف اور شکر گزاری تھی، حالانکہ وہ مغرور آدمی تھے، مگر چونکہ معاملہ لاڈلی بیٹی کا تھا اس لیے اس کا بہترین ٹریٹمنٹ کرنے پر اس کے معالج کے شکر گزار ہو رہے تھے۔ یہ تو بہت اطمینان کی بات ہے میر صاحب، آپ نے خوشی کی خبر سنائی ہے مجھے۔ دوسری جانب ڈاکٹر ارسلان اپنے کلینک میں موجود تھے، وہ جواباً مسکرا کر بولے، مگر مجھے آپ تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں، اگر نورالعین کے حوالے سے کوئی فکر کی یا ٹینشن کی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد ڈاکٹر ارسلان نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ انہوں نے میر فاروق کے لہجے میں چھپی فکر بھانپ لی تھی۔ میر فاروق نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بے اختیار سنجیدگی سے بولے، جی میں نور کی وجہ سے ہی تھوڑا فکر مند ہوں ڈاکٹر ارسلان، آپ کو پتہ ہے نا وہ کیمیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، خالصتاً لڑکوں کی فیلڈ، میں نہیں چاہتا تھا وہ اتنی مشکل فیلڈ اپنے لیے سلیکٹ کرے، مگر اس نے یہ فیلڈ ضد کر کے منتخب کی، اس کے دوست انجینئرنگ کر رہے تھے تو اس نے بھی کرنی تھی، تب میں مجبوراً اس کی ضد مان گیا تھا۔ نورالعین کے معاملے میں وہ اوور پروٹیکٹیو تھے اور ڈاکٹر ارسلان کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ یہ آپ بات مجھ سے شیئر کر چکے ہیں، اب کیا ہوا ہے میر صاحب؟ پڑھائی کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جانے کی بات کر رہی ہے، ایک آئل ریفائنری میں انٹرنشپ کرنا چاہتی ہے۔ میر فاروق کا انداز فکر سے بھرپور تھا۔ تو آپ اسے کرنے دیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، فخر محسوس کرنا چاہیے، آپ کی بیٹی ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہے، جس فیلڈ کی طرف کم لڑکیاں جاتی ہیں اس نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ ڈاکٹر ارسلان تسلی آمیز انداز میں گویا ہوئے، لیکن میں نے اسے جتنے محفوظ ماحول میں رکھا ہے، جیسے کانچ کی گڑیا کی طرح اس کی حفاظت کی ہے، اب اسے اتنی مشکل فیلڈ میں کام کروانا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ دیکھیں یہ اس کی خوشی اور شوق کی بات ہے، آپ نے جبراً اسے روکا تو وہ ہرٹ ہوگی، اس کا خود پر اعتماد کم ہو جائے گا اور وہ ذہنی الجھن کا شکار ہوگی، اس کو اس کے خواب پورے کرنے دیں، اس کے خوابوں کو توڑے نہیں۔ ڈاکٹر ارسلان دھیمے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولے، لڑکیاں تو اب فائٹر جیٹس اڑا رہی ہیں، نورالعین تو صرف کیمیکل انجینئرنگ میں کریئر بنانے کو کہہ رہی ہے۔
ڈاکٹر ارسلان ہنس کر ہلکا سا مسکرائے۔ میر فاروق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ارسلان، میں نے اسے دباؤ ڈال کر روکنے کی کوشش کی تو وہ ہرٹ ہوگی، حالانکہ میری بالکل مرضی نہیں۔ ڈاکٹر ارسلان کے سمجھانے کا اثر تھا کہ میر فاروق خود کو نورالعین کو کہیں اور بھیجنے پر آمادہ کرنے لگے۔ ڈاکٹر ارسلان کی بات سنتے سنتے وہ کھڑکی کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ بند کھڑکیوں سے اس بار رات کے وقت اندھیرے میں ڈوبا آسمان نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جو پیار، اعتماد اور بھروسہ اسے دیا ہے، اسے نہ توڑیں۔ بچے بڑے ہو کر جب ماں باپ کے بنائے گھونسلوں سے نکل کر خود اپنی اڑان بھرنا چاہتے ہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، انہیں اڑنے دینا چاہیے۔ نورالعین کو بھی اس کی دنیا تسخیر کرنے دیں۔ باقی سب باتوں کے علاوہ یہ نورالعین کی نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں کے حل کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ جو کرنا چاہتی ہے کرنے دیں، جو بننا چاہتی ہے بننے دیں۔ آپ کا دیا اعتماد ہی اسے اس کی تمام ذہنی الجھنوں سے باہر نکالے گا۔ ڈاکٹر ارسلان کی بات پر میر فاروق نے سر ہلایا۔ وہ اپنی اس لاڈلی بیٹی سے اس حد تک والہانہ پیار کرتے تھے کہ وہ اس کی خوشی پوری کرنے کے لیے اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے سے بھی نہیں روک سکتے تھے۔ چاہے دل سے راضی نہیں تھے، مگر بیٹی کی محبت انہیں ان کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نورالعین اور ہیرا یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود تھیں۔ دونوں کے سامنے کتابیں اور نوٹس کھلے تھے۔ ہیرا پڑھ رہی تھی جبکہ نورالعین کا زیادہ دھیان اپنے موبائل کی طرف تھا۔ وہ کتاب سے نظریں ہٹا کر بار بار اپنے موبائل اٹھا کر چیک کر رہی تھی۔ ہیرا پچھلی کافی دیر سے اس کی یہ حرکت نوٹ کر رہی تھی، اب جیسے وہ بولے بغیر رہ نہ سکی۔ اس بیچارے نے تمہاری ریکویسٹ غلطی سے کیا ایکسیپٹ کر لی؟ تم تو فیس بک کی جان کو ہی چمٹ گئی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا غلطی سے؟ نورالعین نے فیس بک ایپ سے نظریں اٹھا کر ہیرا کو برا ماننے والے انداز میں گھورا۔ ظاہر ہے کسی غلط فہمی میں تمہیں کوئی اور سمجھ کر ہی اس نے تمہاری ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی ہوگی۔ ہیرا کا انداز چڑھانے والا تھا۔ جیلس پیپل، جلتی رہو۔ نورالعین نے کندھے اچکائے۔ لو جی، کرش تمہارا، میں کیوں جلوں گی؟ ہیرا کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے بولی، پھر کتاب میں سے نوٹ بک پر کچھ نوٹ کرنے لگی۔ ابھی تو اور جیلس ہوگی جب مجھے اس کمپنی میں انٹرنشپ ملے گی۔ واٹ؟ ڈونٹ ٹیل می اینا، تم نے امان اللہ کی کمپنی میں انٹرنشپ اپلائی کر دی ہے کیا؟ ہیرا نے معنی خیز انداز میں دیکھا۔ ہاں، نورالعین مسکرا کر بڑے اطمینان سے بولی۔ خیر، خالی اپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کون سا تمہیں وہاں انٹرنشپ مل جائے گی؟ قابل ہوں، ذہین ہوں، جی پی اے میری اچھی ہے، مجھے پورا یقین ہے مجھے وہاں انٹرنشپ مل جائے گی۔ نورالعین موبائل میز پر رکھ کر اپنے سامنے رکھی کتاب کھولے پورے اعتماد سے بولی، وہاں سلیکشن کا معیار بہت سخت ہے بیٹا جی، سر علی نے بتایا تھا نا، جی پی اے بہت سے بہت آپ کو انٹرویو کی سیٹ تک لے جائے گی، لیکن آگے سلیکشن بہت سخت ہے۔ میرا تو ہو جائے گا، باقیوں کا نہیں پتہ۔ نورالعین پر اعتماد انداز میں بولی، بیٹا تیری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، دیکھ لینا نہیں ملنی تمہیں اے کے میں انٹرنشپ، مل جائے گی۔ نورالعین کا اطمینان برقرار تھا۔ ہاں، اگر انکل سے سورس لگواؤ گی تو ویسے وہ بندہ سفارش ماننے والا لگتا تو نہیں تھا مجھے، وہ صرف میرٹ کو مانے گا۔ ہیرا نے کندھے اچکائے۔ اسے پکا یقین تھا کہ بغیر سورس کے نورالعین کو امان کی کمپنی میں انٹرنشپ نہیں ملے گی، اور مجھے میرٹ پر ہی وہاں انٹرنشپ ملے گی۔ نورالعین مضبوط لہجے میں بولی، یار ہے نا، تم تو گئی کام سے، صرف اس بندے کے چکر میں اس کی کمپنی میں انٹرنشپ پکڑ رہی ہو۔ بکو مت، اس کی کمپنی کی ریپوٹیشن اچھی ہے اس لیے وہاں اپلائی کیا ہے، اچھی جگہ انٹرنشپ کریں گے تو ہماری سی وی اسٹرانگ ہوگی۔ نورالعین نے کتاب اس کے کندھے پر ماری۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ نورالعین امان میں انٹرسٹڈ تھی، مگر وہ منہ سے یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں ہاں بالکل۔ ہیرا نے معنی خیزی سے آنکھیں گھما کر ایک لمحے کے لیے اس کو بغور دیکھا۔ نورالعین اسے نظر انداز کر کے کتاب پڑھنے لگی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے آسیہ اور امان ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ہیرا کے لبوں پر شوق اور شریر مسکراہٹ ابھری، وہ جیسے چڑھانا چاہتی تھی۔ غلط، بالکل غلط، ان لوگوں کے صرف فیملی ٹرمز ہیں، امان اللہ کی غوری انکل کے ساتھ دوستی ہے اور بس۔ نورالعین کی آنکھوں میں دبا دبا سا غصہ ابھرا تھا۔ امان اللہ کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہونا اسے فی الحال بالکل برداشت نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر آسیہ جیسے اس کا نام لے لے کر سب دوستوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے لگتا ہے امان اور آسیہ کے بیچ میں کچھ ہے۔ ہیرا کا چہرہ بظاہر سنجیدہ تھا، مگر وہ نورالعین کو چڑھنے سے محظوظ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے ان کے بیچ، میں تمہیں بتا رہی ہوں نا۔ خیر، اگر آسیہ اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے تو بھی تمہارے خیال سے وہ اتنا ہاٹ اور ہینڈسم بندہ ابھی تک سنگل ہوگا کیا؟ وہ سنگل ہے، نورالعین چڑھ کر بے ساختہ بولی۔ ہیرا زور سے کھنکھناتی اور مسکراتی تو اپنے جذباتی پن پر نورالعین کھسیانی سی ہو گئی۔ اس نے ہیرا پر سے نظریں ہٹائیں۔ اب وہ اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے خواہ کتاب کے صفحے پلٹنے لگی۔ جو بھی ہے، وہ سنگل ہو یا آلریڈی ٹیکن، تمہیں اس سے کیا؟ تم تو اپنی سی وی اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کی کمپنی میں اپلائی کر رہی ہو نا۔ ہیرا نے معنی خیز انداز میں نورالعین کو دیکھا۔ نورالعین اس کی خود پر نظروں کو محسوس کر کے کتاب پر توجہ مرکوز کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پھر مسلسل ہیرا کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ چڑ سی گئی۔ اب کیا ہے ہیرا؟
پٹو گی تم مجھ سے؟ اگر تم نے اپنی بک بک بند نہ کی، پڑھنے دو مجھے۔ ہاں پڑھو پڑھو، تمہیں میرٹ پر بھی تو پورا اترنا ہے اور اپنی سی وی کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ ہیرا کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ نورالعین نے میز کے نیچے سے اسے زور سے پیر مارا۔ ہیرا کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔